ہماری تو سارے کے جرنیل ہی جھڈو جرنیل ہیں. کبھی فاتح ہوئے ہوں، کبھی جنگیں لڑی ہوں، کبھی آرمیاں بنائی ہوں، کبھی ایٹم بم بنایا ہو. یہ بس مال اٹھا کے کھانا اور بھاگ جانا. جو سیاستدان تو ہے نہیں، وہ رات دن ان کے دروازے کے باہر بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی اقتدار کے چھیچڑے اس سب بچ ڈال دے، کوئی اقتدار کا چھیچڑا ہڈی اس سب بھی آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بچوں السلام علیکم. آج ایک اور اندوہناک واقعہ بلکہ سانحہ ہو چکا ہے. جعفر ایکسپریس جو ہے درہ بولان کے اندر، اس پر دہشت گردوں نے قبضہ کر لیا. یہ ورژن ہے جو ہماری وہ دے رہے ہیں، اس میں عورتیں اور بچے زیادہ ہیں، بڑے جو ہیں وہ کم ہیں. پاکستان میں یہ واقعہ آج تو نہیں ہوا. اس کو جنہوں نے ملک کو سنبھالا ہوا ہے 76 سال سے، وہ اتنے بے رحم جرنیل ہیں، اتنے ظالم جرنیل ہیں کہ پاکستان کے عوام ان کے پاؤں کے نیچے روندے گئے. کئی لوگ مر گئے جمہوریت کی جنگ لڑتے ہوئے، سرحد کے میدانوں میں، ڈھاکہ کی گلیوں میں، کھلنا کے پرچم کے میدانوں میں. یہ پھر یہاں پہ بھی جو ان میں سے بہت جن کو شرفا کہتے تھے پاکستان بنانے کے بعد، وہ چپ کر گئے. اتنا ان کو بے عزت کیا، وہ چپ کر گئے. یہاں مغربی پاکستان میں بھی جمہوریت کی جنگ ورکروں نے لڑی، شاعروں نے لڑی، ادیبوں نے لڑی، لیفٹ والوں نے لڑی، رائٹ والوں نے لڑی، اور آخر کار ان کو بھی تحقیق کر دیا گیا. یہ اس وقت کا ان کے فیصلوں کی وجہ دیکھیں نا. آج اگر بنگلہ دیش میں آج سے 1.5 سال پہلے مطیع الرحمان نظامی کو پھانسی دے دی جاتی ہے، اور آپشن ان کے پاس تھا کہ وہ کہیں کہ 1970 میں ہم سے غلطی ہوئی تھی اور گھر چلے جائیں. یہ ان کی گردن میں سریا آیا ہوا ہے. جب تک وہ سریا نہیں نکلتا، اور نکلے گا بھی نہیں، ہمارے جرنیلوں کو جو یہ تماشے کرتے رہے ہیں، کسی نے آواز بھی نہیں اٹھائی. کسی طاقتور گروہ نے ان کا سامنا بھی نہیں کیا، بلکہ وہ سارے کے سارے ان کے دروازے پہ اقتدار کی جھولی پھیلائے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ سیاستدان تو نہیں ہے نا، آسانی سے آپ سمجھ آئیں. آصف زرداری بھی سیاستدان ہے.
نواز شریف بھی سیاستدان ہے، حتیٰ کہ بھٹو بھی جو تھا اسٹیبلشمنٹ کا، وہ ہر وقت پہ ان کی حمایت کرتا تھا. بے نظیر بیچاری وہ مجھ سے کہا اس نے کہ یہ کڑوی دوائی ہے، پینی پڑے گی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کی جو فوجی جنتا ہے وہ کسی کو جینا نہیں دیتا، اس کو بے عزت کریں گے. جہاں جہاں وہ موجود ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، ان کو ننگا کریں گے. جب بھی پکڑتے ہیں یہ سب کو ننگا کرتے ہیں. پتہ نہیں اس کی سائیکالوجی کیا ہے. پھر جب اقتدار پہ ہوتے ہیں براجمان، تو پھر یہاں کی اس بازار کی رانیاں بھی جنرل رانی بن جاتی ہیں. تو ہمارے ہاں تو جنرل رانیوں کی فوج رہی ہے اور ابھی تک بھی ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ اب تک نہیں ہے. آج بھی جنرل رانیاں ہی کور کمانڈر پہ، کمانڈر ان چیف پہ، سب پہ حکومت کر رہے ہیں. ان کو ہوش ہی نہیں ہے تو کیسے گلا کریں گے؟ یہ جعفر ایکسپریس جو ہے یہ سردار جعفر خان جمالی کے نام پہ رکھا گیا تھا اس کا نام، کیونکہ وہ پاکستان کے بانی تھے. قائد اعظم کی بات کو سن کے آ گیا ہے. تو اب خالی نام رکھنے سے کیا ہوگا؟ ان کو ایک ہی طریقہ آتا ہے کہ بندوقیں لے کے پھر پڑھو، پھر پیسے کماؤ، سب سمجھنے کا ٹکا کے کرو. پورے بلوچستان کے لوگوں کو بھیج دیں گے، سب بک بھی جائیں تو وہ سمگلنگ کا دولت وہ معاف نہیں کریں گے. جب یہ ایک لکھی ہوئی ہے تقدیر پاکستان کی، جنریشن آئی ہیں، بدلی ہیں، 76 سال میں کوئی مر گیا، کوئی زندہ رہا، کوئی آرام سے گھروں میں بیٹھ گئے، کوئی ریٹائرمنٹ لے لی کسی نے. ان کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ خود ہیں، مالک بھی وہی ہیں. جو زیادہ باتیں کرتے رہتے ہیں ان کی وہ ٹھکائی کرتے ہیں. مجھے یہ بات کرتے ہوئے بالکل تکلیف ضرور ہوتی ہے. جس آدمی کے 10 لاکھ کرایہ ہر مہینے آتا ہو، 5 سے 10 لاکھ، اس کو آپ اس کی ساری جائیداد، کوئی آئین کی، قانون کی، کسی کی ضرورت نہیں ہے اجازت لینے کی. سیدھا جاؤ اور اس کے اوپر آپ بولڈوز کرو. کوئی پوچھے گا؟ میرے جیسا آدمی جو ہے وہ تو برداشت کر گیا ہے، میری فیملی کے لوگوں نے بھی برداشت کر لیا ہے. اس کے بھی سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. تو پھر آپ کس سے کیا توقع کریں گے؟ جن کے آپ نے آرمی اسکول میں بچے مر گئے، اس کی انکوائری آج تک کر سکے ہیں وہ؟ کیونکہ چور خود ہیں. اس کی انکوائری کر لیں گے؟ نہیں کر سکیں گے. یہ ملک کو بیچ چکے ہیں، ہمارے جرنیل ہمارے ملک کو بیچ چکے ہیں. ملک فروختن وچی ارزاں فروختن.
ملک کے فروختند بچے ارزاں تھا فروختند. تو یہ ایک دور کے اندر ہم زندہ ہیں. یہ عاصم منیر کون سی چیز ہے یہ؟ عاصم منیر بھائی نظر بھی نہیں آؤ گے سال 2 سال کے بعد، یا امریکہ میں جا کے بیٹھے ہو گے. او بھائی پاکستان جل رہا ہے. میں نے چھوٹی سی بات کی تھی کہ یہ شوگر پچھلے سال میں نے کہا تھا اس کو مہنگا کریں گے، ایکسپورٹ کر دیں گے جو پڑی ہوئی ہے، اور پھر قیمتیں آپ بڑھا لیں. اور وہ کہتے ہیں 250 کلو تک اس کی قیمت جا رہی ہے. بھائی میں کوئی مہر معیشت ہوں؟ اگر میں سیاستدان ہوں، لوگوں کے درد اور دکھ سمجھتا ہوں، میں 1 سال پہلے بھی ایک پیشین گوئی کر سکتا ہوں. یہ ظالم ہیں، ان سے پیسے ان کے بھی بن جاتے ہیں اربوں روپے کربوں. وہ جو ان کے لائقیز ہیں، ان کے جو سیاستدان تو ہے نہیں، وہ رات دن ان کے دروازے کے باہر بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی اقتدار کے چھیچڑے اس سب بچ ڈال دے، کوئی اقتدار کا چھیچڑا ہڈی اس سب بھی آ جائے. چھوڑو ان سے کیا توقعات کرتے ہو؟ جنہوں نے ان مراحل سے گزرے ہیں، یہ سب جو پورا خیبر پختونخوا ہے جل رہا ہے، بلوچستان جل رہا ہے. ان کو طریقہ وہی آتا ہے کرنے کا کہ وہ لڑیں گے، گولیاں ماریں گے، کچھ عرصے کے لیے وہ ان کو اسلحہ ادھر ادھر سے بند کریں گے اور کہیں گے کہ ہم نے کامیابی حاصل کر لی ہے. جھوٹ بولتے ہیں ہر بات میں. ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ بحران میں کیا ہوا ہے، اور وہ ابھی یہ کہتے ہیں ان کے بحث سے تعلقات والوں سے رابطے پکڑے گئے ہیں. تمہارے رابطے کب نہیں پکڑے گئے؟ چوروں کے چور ہو، ملک کو لوٹ رہے ہو. سیاستدان لڑتے رہتے ہیں. یہ تحریک انصاف نے آواز اٹھائی، ان کو جو پھینٹی لگ رہی ہے، جو لگی ہے، اپنے وسائل بھی اپنی تو ان کے ہے نہیں، ان کے کوئی باپا جان وسائل چھوڑ کے گئے تھے فوج والوں کے. ہمارے ہی وسائل ہمارے ہی خلاف استعمال کریں گے. یہ ایک انتہا ہے جس کو آپ نہیں دیکھنا چاہتے. کور کر دیتے چیزوں کو. میں چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوں، آج سے نہیں 15 20 30 سال سے، کہ قائد اعظم کو انہوں نے مروایا، لیاقت علی خان کو انہوں نے مروایا، مادری ملت کو بھی غدار پاکستان کا خطاب دیا انہوں نے. بھائی ان سے جان چھڑاؤ، ان سے جان چھڑاؤ. ویسے تو یہ پدی اور پدی کا شور بھائی بھی نہیں نکلتا ہمارے ایک جنرل میں سے. پھر یہ اپنے روحانی باپ دادا کو کرتے ہیں کہ وہ ان کا سہارا بن جائے. اب یہ دیکھیں، مجھے نہیں پتا، لیکن یہ بات ذمہ دار لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو کہہ دیا ہے کہ انہوں نے وہاں داعش کا بندہ پکڑ لیا ہے. وہ ان کے باورچی
باورچی خانے میں کام کرتا تھا. اب امریکہ کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے. اب وہ ہاتھ کریں گے پاکستان کے ساتھ. ان جو ہماری تو سارے کے جرنیل ہی جھڈو جرنیل ہیں. کبھی فاتح ہوئے ہوں, کبھی جنگیں لڑی ہوں, کبھی آدمیاں بنائی ہوں, کبھی ایٹم بم بنایا ہو. یہ بس مال اٹھا کے کھانا اور بھاگ جانا اس کے یہ شعر ہے. وہ بیچارے مشرقی پاکستان والے اپنا مشرقی پاکستان ڈھونڈ رہے ہیں. نام تو شاید ابھی تبدیل نہ کر سکیں, مگر تم نے ان کے گلے میں بنگلہ دیش ڈال دیا. وہ بیچارے اسی بنگلہ دیش کے حکومتوں نے ان کو پھانسی پہ کھڑا کر دیا. آپ ایسے ظالم ہیں. ملک سی کی جان چھوڑ دو, نہیں چھوڑو گے بہت نقصان ہوگا, بہت نقصان ہوگا. تاریخ کے اندر 10,000 سال کی تاریخ میں اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا اب تم کرنے جا رہے ہو. تھینک یو.